ہمیش جتائی باپ ہے گر دی شان یارو. ہم تو چلو خادم لوگ ہیں، اللہ خدمت کی توفیق عطا فرمائے، اور جنہوں نے اس نظام کو ہمارے حوالے کیا دعا کریں اللہ ہمارے اندر جو ہے اخلاص دے. اور میرے حضور خواجہ عالم تو کمال ہی تھا، یہ کہتے تھے یہ امانت ہے آپ کے پاس یہ بچے جو ہم بھیج رہے ہیں. ایک وقت تھا کہ ہم پورے گاؤں کو آپ جمع کیا کرتے تھے، اور جب ختم ہوتا تھا سارے گاؤں والے مل کے شام کو بڑی مشکل سے ایک قرآن کی تلاوت کیا تھا. آیا میرے سامنے دیکھیں کہ 302 قرآن پاک لکھے ہوئے. السلام علیکم جی، امید کر رہا ہوں جی سارے ٹھیک ٹھاک سو. اللہ تعالیٰ نے حفظ و امان چو. میں جی عقب کشمیری تو تکنے پہ عقب کشمیری ولاگس آج حاضر ہیں جی نئے ولاگ ماشاء اللہ. اس وقت اصل موجود ہوں منیل چمری نے مقام پر. اس لیے تمہیں پتا سی حافظ شکیل صاحب ماڑے ماموں انہوں ایکسیڈنٹ ہے سی، انہوں نے 4 مہینے نیاز یا تو اصل موجود ہے منیل چمری نے مقام. پہلے تو دسنے ہیں منیل چمری ماشاء اللہ ہائٹ پر جگہ یہ علاقہ سارا منیل ہے. بارشیں تو بعد بہت ہی پیارا موسم ہوئی ہے. بن آئی انہیں ملا دی لیا اتنا یوزاں. تو چلو آج نے ولاگ کرنے ہیں سٹارٹ. جڑے دوست ہمارے چینل پر نوے ہیں چینل سبسکرائب کر سو تو بیل آئکن پریس کر سو. چلو آج نے ویڈیو کرنے ہیں سٹارٹ. ہے کمی تو بس میرے چاند کی ہے، کمی تو بس میرے پیر کی جو تہے مزار چلا گیا. سنے کون کی سائے درد دل میرا غم گزار چلا گیا. کہاں اب سخن میں وہ گرمیاں کہ نہیں رہا کوئی قدردان، کہ نہیں رہا کوئی قدردان. کہاں اب وہ شوق میں مستیاں کہ وہ پر وقار چلا گیا. سنے کون کی سائے درد دل میرا غم گسار چلا گیا. جسے میں سناتا تھا درد دل وہ جو پوچھتا تھا غم درو، وہ جو پوچھتا تھا غم درو. وہ گدا نواز بچھڑ گیا، وہ عطا شعار چلا گیا. سنے کون کے سائے درد دل میرا غم گسار چلا گیا. بہے کیوں نصیر نہ اشک غم، رہے کیوں نہ لب پہ میرے فغان، رہے کیوں نہ لب پہ میرے فغان. ہمیں بے قرار وہ چھوڑ کر سرے راہ گزار چلا گیا. سنے کون کے سائے درد دل میرا غم گزار چلا گیا.
ارے ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں، ارے ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں، اور چھیڑ کر ذکر نبی سب کو سکون دیتے ہیں، چھیڑ کر ذکر نبی سب کو سکون دیتے ہیں، ارے ہم گناہگار بھی اتنا تو اثر رکھتے ہیں، ہم گناہگار بھی اتنا تو اثر رکھتے ہیں۔ آپ کی انہی محبتوں میں تشریف لاتے ہیں آج کی بزم کے مہمان خصوصی نعتخوان حضرت علامہ مولانا حافظ محمد کبیر سلطانی صاحب تشریف لائیں اور اپنے مخصوص انداز میں بارگاہ مصطفیٰ میں اپنی حاضری لگوائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت۔ سرور صلی اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ، بنا باپ نہ کوئی پہچان یارو، بنا باپ نہ کوئی پہچان یارو، اے باپ ہے گر شان یارو، بنا باپ ہے گھر ویران یارو، پڑھیے لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ، بنا باپ نہ مل دیا راوانے، بنا باپ نہ مل دیا راوانے، اے ویر ویرا باوانے، اے ویر ویرا دیا باوانے، تارے نویا آخر ماوانے، پڑھیے لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ، یا محمد سرور صلی اللہ، یا محمد سرور صلی اللہ، پڑھیے لا الہ الا اللہ، کئی پتر پیارے ماں باندے، کئی پتر پیارے ماں باندے، کئی ویرن پہ رات پایانے، سب دیگدار جدایا دے، پڑھیے لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ، یا محمد سرور صلی اللہ، یا محمد سرور صلی اللہ، لے ویکھ شاماں پہ گئیاں، تو ٹر گئے یاداں رہ گئیاں، دادیاں تقدیراں رہ گئیاں، پڑھیے لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ، غم خار پیارے ٹر گئے نے، دلدار پیارے ٹر گئے نے، یاراں دے سہارے ٹر گئے نے، پڑھو لا الہ الا اللہ، یا محمد
سرور صلی اللہ یا محمد سرور صلی اللہ سب مکیوں کی بھی موڑ گیا ساڈے نال ہوئے رشتے توڑ گیا ساڈا بابا سانو چھوڑ گیا بڑی لا الہ الا اللہ یا محمد سرور صلی اللہ لے یار حوالے رب دے آکے مل لو جان دے وارے اس ملنے نو تو یاد کرے سے تیروں سے عمرہ ساری مامرے ماں پہ مک دے پیو مرے کر ویلا او شالا مرنے نویر کسے دے اجڑ جاندہ جے میلا غم تیرے او مینو سونے نی دیندے کر آوڑ ہلے لگے روگے محمد بخشا تے ککھ نہیں چھڑ دے پلے بڑی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یا محمد سرور صلی اللہ یا محمد سرور صلی اللہ لے یار حوالے رب دے تے میلے چار دنا دے اس دن عید مبارک ہو سی تے جس دن پھر ملیں گے اساں تساں دل داداں تے پئی ہمیش جتائی رب ملایا تے پھر ملیں گے اور امید نہ کائی بڑی لا الہ مہمان خصوصی جناب بلا قاضی صاحب ان کے ساتھ علامہ عارفین صاحب اور علامہ تنویر الاسلام صاحب تشریف فرما چکے ہیں میں اپنی طرف سے اور اہل خانہ کی طرف سے دل کی عطا گرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت تاجدار ختم نبوت علماء اہل سنت استانہ علیہ گلہار شریف استانہ علیہ گلہار شریف خطاب دل نواز شروع ہو جائے گا بظاہر تو سادہ الفاظ ہوتے ہیں مگر دل میں اتر جاتے ہیں ایک ہی شعر پڑھ کے آپ کو مائک آپ کے حوالے کروں گا کہ حسرت دید میں ہر آنکھ کو نم دیکھا ہے حسرت دید میں ہر آنکھ کو نم دیکھا ہے اور میں نے ان کو تو نہیں ان کا کرم دیکھا ہے میں نے ان کو تو نہیں
ان کا کرم دیکھا ہے اور ان سے نسبت ہے جنہیں وہ بڑے آرام میں ہیں کہ کون آرام میں ہیں کہ جو فنا فی اللہ ہوئے، جو فنا فی الرسول ہوئے، جو فنا فی القرآن ہوئے، اور جو فنا فی طریقت ہوئے، اور جو فنا فی شیخ ہوئے، کہ ان سے نسبت ہے جنہیں وہ بڑے آرام میں ہیں۔ میں نے آقا کے غلاموں پہ کرم دیکھا ہے، میں نے آقا کے غلاموں پہ کرم دیکھا ہے۔ تشریف لاتے ہیں آپ کی محبتوں میں حضرت علامہ مولانا قاضی محمد رفیق صاحب، منظور نظر آستانہ عالیہ گلہار شریف۔ نعرہ تکبیر، بآواز بلند دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، آستانہ عالیہ گلہار شریف، علماء اہل سنت علیہ وسلم تسلیما درود و سلام الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين۔ محفلات میں شریک سامعین کی احترام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ بابرکت محفل جو ہمارے جانے والے میرے اس نظام السلطانیہ، ان کی ساری زندگی اسی نظام میں گزری اور ان کے والد گرامی کی محبت، ارادت اور عقیدت پھر حضور خواجہ عالم کے ساتھ اسی غایت اور انتہا درجے کی تھی، اور اسی محبت کا یہ صلہ بھی سمجھ لیں، انہوں نے اپنے اس لگتے جگر کو جو دنیا چھوڑ کے اس نظام کا حصہ بنایا۔ پہلے تو وہ وقت آیا جس کے بارے میں میرے کریم آقا کا فرمان ہے، صحابی مصطفیٰ ہے، بڑھاپا تھا، عمر کے آخری حصے میں تھے، میرے نبی کی بارگاہ میں آئے، سرکار نے ارشاد فرمایا کبھی ساتھ کس لیے آئے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، کچھ سیکھنے آیا ہوں۔ میرے محبوب نبی لیٹے ہوئے تھے، آپ اٹھ کے بیٹھ گئے اور پوچھا پھر کہ کس لیے آئے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ۔ کہ صحابہ جب میرے نبی کی بارگاہ میں پہنچتے تو پہلے ان عظیم ہستیوں کو قربان کرتے اپنے محبوب نبی پر، جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں بھی ارشاد فرمایا کہ اف تک نہ کہو، جہاں میرا شکر ادا کرو وہاں ان کے شکر کا حکم فرمایا، جہاں اپنی توحید کا ارشاد فرمایا وہاں والدین کی عزت و احترام کا ارشاد فرمایا، اور محبوب نبی نے فرمایا کہ اگر تجھے جنت چاہیے نا، جس کے لیے بندہ بڑے پاپڑ بیلتا ہے، نماز پڑھتا ہے، رات کو جاگتا ہے، اللہ سے استغفار کرتا ہے، مانگتا کیا ہے؟ مالک جہنم سے بچا لے، جنت عطا کر دے۔ میرے نبی نے فرمایا آ ذرا سن، پھر ماں کی خدمت کر، وہ جنت ماں کے قدموں میں نبی ارشاد فرما رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ باپ، اللہ کے نبی نے فرمایا ماں خوش ہے، ماں کی خدمت ہوئی، ماں نے دعا دی، اللہ نے جنت عطا کی، تو جنت کے دروازے پر کھڑا ہے نا، پھر جنت کا دروازہ میرے نبی نے تیرے والد کو ارشاد فرمایا۔ وہ ہستیاں صحابہ انہیں قربان کر دیتے اپنے نبی پر، اور پھر جب غزوہ بدر کی طرف نگاہ اٹھائے نا، ان کا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ ان صحابہ کا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟
اور دیکھیں غزوہ بدر میں اگر باپ ایک طرف ہے بیٹا دوسری طرف ہے، بھائی ایک طرف ہے دوسرا بھائی دوسری طرف ہے، ارے وہ عمر ان کے ماموں سامنے ہے تلوار چلا دی، یہ نہیں سوچا کہ میری والدہ کا بھائی ہے، کہا نہیں کفر میں تھا تو پھر بھی بہادر تھا، دنیا کانپتی تھی، آیا ہوں محبوب کے قدموں پر نثار ہو کے کلمہ پڑھ لیا تو یہ پھر وہی عمر ہے جس کے کوڑے سے زمین بھی ڈرتی رہے گی۔ وہ صحابہ تھے ماں اور باپ کو قربان کر دیتے، عرض کی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کچھ سیکھنے آیا ہوں۔ میرے نبی بیٹھ کے ارشاد کیا ہوا، کبھی سا اگر اسی گھر سے نکلے ہو نا تو جس راستے سے گزرے ہو جو درخت اور پتھر بھی تھا وہ بھی تیرے لیے دعائیں کرتا رہا۔ پہلے اپنے بیٹے کو جب چھوڑا میرے مرشد کریم کے دامن سے وابستہ کیا، وہ امانت جب ان کے پاس آئی تو پھر مقام و مرتبہ کیا ملتا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا یہ علم حاصل کرنے والے جس راستے سے گزرتے ہیں نا تو میرے رب کے فرشتے ان کے پاؤں کے نیچے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پہلے تو وہ سفر شروع ہوا اور پھر وہ مقام اور مرتبہ ملا کہ میرے محبوب نبی نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، ملا کس کے صدقے یارو یہ سوچ لیا کرو، اگر وہ ہستی کوٹلی کی سرزمین پر تشریف فرما نہ ہوتی میں اور تو پتہ نہیں کیا کر رہے ہوتے۔ یہ قادیانیت کے آگے بند کس نے باندھا؟ ناروں سے نہیں بندھا کرتا، عمل سے بندھا کرتا ہے، کردار سے بندھا کرتا ہے، کام سے بندھا کرتا ہے۔ قدم کوٹلی کی سرزمین پر آیا، وہ کوٹلی جس کو چھوٹا ربوہ کہا جاتا تھا، میرے مرشد کریم کی برکت سے، اس وجود مسعود کی برکت سے جن کا ارشاد ہے کہ ورثے میں دو چیزیں ملی ہیں، ایک قرآن ملا ہے، ایک مسجد ملی ہے، جہاں قرآن آ جاتا ہے وہاں سے میرے نبی کی خاتمیت پر کوئی ڈاکہ ڈالنے والا باقی نہیں رہتا۔ جہاں مسجد بن جاتی ہے وہ مورچہ بن جاتا ہے محبوب کی محبت کا، محبوب کے عشق کا۔ ارشاد ہوا دو چیزیں ورثے میں ملی ہے، ایک قرآن ملا ہے، ایک مسجد ملی ہے۔ قرآن کی تعلیم عام ہوتی چلی جائے، مسجدیں بنتی چلی جائے، کبریائی کی آواز آتی چلی جائے، پھر وہاں سے محبت کے سوتے وہاں محبت کے دریا بہ جاتے ہیں۔ تو ان کے آنے سے یہ کوٹلی مدینۃ المساجد بن گئی۔ کیا خبر تھی کسی کو؟ نہ کسی کو قادیانیت کی خبر تھی، نہ کسی کو بد عقیدہ لوگوں کی خبر تھی۔ آئے بیٹھے سادہ مزاج لے کے آئے، سادگی میں زندگی گزار کے آئے گئے، اور جب گئے تو کوٹلی بھی پکار کے کہہ رہی تھی میرے اندر جگہ نہیں رہی۔ ان کے آنے سے یہ کرم نوازی ہوئی، ان کے آنے سے یہ اللہ کا فضل ہوا اور میرے اور تیرے ایمان پر پہرا دے دیا، میرے اور تیرے ایمان کو بچا دیا، میری اور تیری نگاہوں کے سامنے ماں کا سراپا آ گیا، باپ کی عزت آ گئی۔ نہ کریں تو ان کی بات تو نہیں ہے، انہیں تو دے دیا، عطا کر دیا۔ ارشاد کیا ہوا؟ اس مقام تک پھر پہنچا دیا۔ ابتدا ہوئی، فرشتے پاؤں کے نیچے پر بچھا رہے تھے، علم بو دیا کہ اللہ کے محبوب نے فرما دیا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہترین کون ہے؟ زبان نبوت کہہ رہی ہے۔ بہترین کون ہے؟ امام الانبیاء فرما رہے ہیں۔ بہترین کون ہے؟ قائد المرسلین فرما رہے ہیں۔ بہترین کون ہے؟ شفیع المذنبین فرما رہے ہیں۔ جو قرآن کی تعلیم دینے والا اور قرآن کی تعلیم سیکھنے والا ہے۔ پہلے تو وہ عظمت دی، قرآن سیکھنے کے لیے بٹھا دیا، قرآن سینے میں آ گیا، مقام اور مرتبہ کیا مل گیا؟ سوچو تو صحیح، وہ نہیں آئے تھے تو کوٹلی میں کیا تھا؟ ان کے آنے سے کوٹلی کو کیا ملا؟ وہ نہیں آئے تو میرے اور تیرے گھروں میں اندھیرا تھا۔ ان کے آنے سے قرآن کی روشنی ملی، ان کے آنے سے نماز کا نور ملا، ان کے آنے سے مسجدوں میں جانا نصیب ہوا۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ،
جب سینے میں وہ قرآن آ گیا، جب ہم نے کہہ دیا، استاد صاحب نے کہہ دیا کہ یہ حافظ قرآن ہو گئے، تو مقام اور مرتبہ کیا بدلتا چلا گیا۔ علی المرتضی شیر خدا نے ارشاد فرمایا کہ میرے محبوب نبی نے فرمایا ایک حافظ قرآن جس کے سینے میں قرآن ہے، باعمل رہے، با کردار رہے، قیامت کی صبح ہوگی، وہ مشکل گھڑی ہوگی، مشکل مقام ہوگا ایسا کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ ماں باپ اولاد جو بھی ہے وہ آگے پیچھے ہو جائیں گے، اپنی پڑی ہوگی سب کو، تو ایسے میں کون کام آئے گا؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، جس کے تو نے مسجد میں بٹھا دیا، جس کے سینے میں قرآن آ گیا، جس کی زبان پر قرآن آ گیا، جب وہ قرآن پڑھ کے آیا، قرآن کا حافظ بن کے آیا، تو قیامت کو تجھے کیا دے گا وہ؟ کبھی سوچا، کبھی غور کیا؟ یہ ہے کمال میرے مرشد خانے کا، یہ ہے عطا میرے مرشد کی۔ علی المرتضی شیر خدا نے فرمایا ایک دو نہیں یارو، 10 گھر والوں کے ایسے لوگوں کی شفاعت کرے گا، ایسے کی بخشش کا ذریعہ بنے گا اللہ کی بارگاہ میں۔ ارے جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہوگی، ایک اگر پیدا ہو گیا، ایک حافظ بنا دیا، یارو ایک تو نہیں کہوں گا ان کا بیٹا بھی حافظ قرآن ہے، یہ ان کے والد اس کے دادا قسمت والے ہیں یا نہیں ہیں؟ زندگی تو یارو خدا کے دی ہوئی ہے، اس نے لکھ دی ہے، نہ گھڑی ادھر جا سکتی ہے نہ ادھر جا سکتی ہے، وہ وقت مقررہ آتا ہے، لیکن آتا کس شان سے ہے؟ گھر سے نکلتے ہیں، نیت اور ارادہ کیا ہے؟ جمعہ پڑھانے کے لیے جا رہا ہوں، جمعے کی امامت کے لیے جا رہا ہوں۔ ارے پھر حافظ قرآن بن کے جب اگلا قدم آیا تو پھر وہی دین کی تعلیم کا آیا، اسی مرشد کی نگاہ سے آیا، پھر ایک حافظ قرآن سے عالم دین بن کے پھر اسی نظام میں اس مسند پر بیٹھے جو مسلح امامت بھی ہے اور ممبر مصطفیٰ بھی ہے، جس کے لیے کبیسہ آئے تو میرے نبی نے فرمایا کبیسہ سن، جس راستے سے گزر کے آ رہا ہے، راستے کا ہر پتھر اور درخت بھی تیرے لیے دعائیں کر رہا ہے، تیری بخشش کی دعائیں کر رہا ہے۔ اور میرے نبی نے فرمایا کہ سمندر کی مچھلیاں بھی اس کے لیے دعا کرتی ہیں، جو دین کے علم کے لیے قدم باہر نکالتا ہے۔ یارو پھر وہ منصب آیا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، پھر قرآن کی تعلیم دینا شروع کی، قرآن کو پڑھانا شروع کیا۔ ارے یارو ایک دو نہیں، پتہ نہیں کتنے لوگ تھے جن کے سینوں میں ان کی محنت سے، ان کی ریاضت سے قرآن آیا۔ اور میرے کریم آقا نے کیا فرمایا؟ میرے نبی نے فرمایا جہاں تو بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتا ہے نا، وہ جگہ بھی گواہی دے گی قیامت کو۔ جہاں بیٹھ کے تو اللہ کا ذکر کرتا ہے نا، ارے جب بیٹھ کے تو قرآن پڑھاتا ہے، کیا وہ جگہ گواہی نہیں دے گی؟ جن کو تو قرآن پڑھاتا ہے، پڑھا کے آگے چلتے، یہ ایک شمع سے دوسری شمع، ایک دیے سے دوسرا دیا روشن ہوتا چلا جاتا ہے۔ ارے یارو جہاں تک روشنی پھیلتی ہے، کیا اس والد کو فخر نہیں ہونا چاہیے؟ رونا تو قسمت، ایک غم ہے، ایک دکھ ہے، لیکن جب زندگی گزری ہوئی کی طرف نظر دوڑاؤ گے تو فخر سے سر اٹھا کے چلو گے کہ وہ بیٹا جس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، وہ بیٹا جس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا کہ 10 گھر والوں کی شفاعت کرے گا، وہ بیٹا جس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا الف لام میم سے شروع کرو والناس تک جب پہنچو گے تو وہ تیرا جنت میں مقام ہوگا۔ یارو یہ فخر نہیں ہے تو کیا ہے؟ موت تو آئے گی، گھر میں بیٹھ کے بھی آئے گی، چارپائی پر بھی آئے گی، راستہ گزرتے ہوئے بھی آئے گی، سارا گھرانہ ڈاکٹرز کا ہے، پھر بھی موت آئے گی۔ لیکن موت اس شان سے آئے تو باپ کو بھی فخر ہونا چاہیے، اہلیہ کو بھی فخر ہونا چاہیے، اور یہ جو پیٹھے وہ بیٹیاں رہ گئی ہیں، وہ بیٹے رہ گئے ہیں، وہ بھی سر فخر سے اٹھا کے کہیں گے کہ میرے والد کے قدم مسجد کی طرف جا رہے تھے، میرے والد کے قدم جمعہ پڑھانے کی طرف جا رہے تھے، میرے والد وہ والد ہے کہ جس کے بارے میں میرے نبی کا یہ فرمان ہے۔ دوستو پڑھا کے گئے،
روشنی پھیلا کے گئے. وقت تو مقرر ہے میرے بھائی، اس نے تو آنا ہے. مت سوچو، بچے بھی چلے جاتے ہیں، جوان بھی چلے جاتے ہیں. یہ دکھ، یہ تکلیف، یہ غم تو دنیا کا حصہ ہے. یہ تو میرے مصطفیٰ کریم جب کھڑے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹے تھے، جب دنیا چھوڑی تو محبوب کی آنکھوں سے آنسو تھے. یہ تو اللہ نے ایک دیا ہوا، یہ نہ ہو تو دنیا کیا ہے؟ دنیا میں رہتا کیا ہے؟ اخلاقیات ختم، انسانیت ختم. یہ سب اسی لیے ہے کہ اس سینے میں جو اللہ نے یہ دل دیا ہوا ہے، اس دل میں جب تڑپ آتی ہے، دکھ آتا ہے، غم آتا ہے، تو یہ آنکھوں سے اس غم کی پرسائیاں تجھے نظر آتی. یہ تو ایک چیز ہے، اس نے تو ہونا ہے. یہی تو دنیا ہے، یہی تو دنیا کے معاملات ہیں. قربان جائے نبی رحمت پر. ارشاد ہوا جہاں بیٹھ کے ذکر کرو گے اور جہاں تک تیرے ذکر کی آواز جائے گی، جہاں تک مؤذن کی اذان کی آواز جائے گی، قیامت کو ساری چیزیں تیرے بارے میں گواہی دیں گی. تو گواہی کیا ہے؟ قرآن پڑھنا. گواہی کیا ہے؟ قرآن پڑھانا. گواہی کیا ہے؟ مسجد کو آباد رکھنا. گواہی کیا ہے؟ اللہ اکبر کی صدا بلند کرنا. گواہی کیا ہے؟ مصلی امامت پر کھڑے ہو کے سنت نبوی کو ادا کرنا. یارو یہ چیزیں جب آ جائیں، دنیا تو چھوڑنی ہے نا. اس شان سے جب بندہ چھوڑتا ہے، اس شان سے چھوڑتا ہے، اور جب چھوڑتا ہے تو لجپال پھر ہاتھ سر پر رکھتے ہیں. تو بتا دے مجھے، ایک بھی مثال دکھا دے مجھے. ہم تو چلو خادم لوگ ہیں، اللہ خدمت کی توفیق عطا فرمائے. اور جنہوں نے اس نظام کو ہمارے حوالے کیا، دعا کریں اللہ ہمارے اندر جو ہے اخلاص دے اور ان سے وفا دے. لیکن جب ان کی آنکھوں میں ہم آنسو دیکھتے ہیں نا، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ اس باپ کے نہیں، اس باپ کے لاڈلے ہیں. جس باپ نے یہ مقام دیا، جس باپ نے یہ شان دی. اور میرے حضور خواجہ عالم تو کمال ہی تھا. یہ کہتے تھے یہ امانت ہے آپ کے پاس، یہ بچے جو ہم بھیج رہے ہیں. اور امانت کی آپ دیکھ لیں کیا قدر ہوتی ہے اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے نبی کی بارگاہ میں. اور میرے حضور نے ارشاد فرمایا کہ بندہ جس جگہ بیٹھ کے ذکر کرتا ہے نا، اللہ کا ذکر کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، کوئی بندہ ہے مسلمان ہے، نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہے، ذکر کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، محبوب پر درود پاک پڑھتا ہے، تو میرے نبی نے کیا فرمایا؟ جب دنیا چھوڑتا ہے نا تو وہ زمین بھی روتی ہے، وہ جگہ بھی روتی ہے. یارو اگر زمین رو رہی ہے، میں اور تو روتے ہیں، تو غم اور دکھ میں رو رہے ہیں نا. اور میرے نبی نے فرمایا آسمان اور زمین دونوں روتے ہیں. سوال ہوا آسمان کا رونا کیسا؟ اللہ پوچھتا ہے آسمان سے کہ تو کیوں رو رہا ہے؟ زمین سے پوچھتا ہے تو کیوں رو رہی ہے؟ میرے کریم آقا نے فرمایا آسمان عرض کرتا ہے یا اللہ اس کے نیک اعمال اوپر آیا کرتے تھے. زمین روتی ہے یا اللہ کہ مجھ پہ بیٹھ کر تیرا ذکر کیا کرتا تھا. اللہ کے نبی نے فرمایا ایک دروازہ ہے آسمان میں جس سے دو دروازے، ایک سے آپ کے اعمال اوپر جاتے ہیں، نیک اعمال اوپر جاتے ہیں، دوسرے سے آپ کا رزق نیچے آتا ہے. اور جب بندہ مومن دنیا چھوڑتا ہے تو یہ دانوں دوڑ روتے ہیں. اللہ وہ تیرا چلا گیا جس کی نیکیاں اوپر آتی تھی، جس کے نیک اعمال اوپر آتے تھے. یارو جب اس حالت میں ایک بندہ مومن دنیا چھوڑتا ہے تو پھر اس کو اپنی زندگی پر بھی، اپنے انجام پر بھی، اپنے آگے جو اس کے لیے اللہ نے مقام اور مرتبہ رکھا ہوا ہے اس پر تو اسے بھی فخر ہوتا ہے. جو پرانے ہمارے سنگی ہوا کرتے تھے، جب کبھی وہ اپنے کسی بھی عزیز کی یا کسی سنگی کی وفات کا سنتے اور جب نماز جنازہ کے لیے روانہ ہوتے نا تو تسبیح ان کے ہاتھ میں ہوتی تھی، اس پر وہ کلمہ شریف پڑھنا شروع کر دیتے. جتنا بھی وہاں جاتے ہوئے پڑھ لیتے، پھر وہ دعا میں شامل کرتے. اور میرے محبوب نبی نے فرمایا ایک روایت میں 75,000 ہے اور ایک روایت میں
सवालात है कि कलमा शरीफ पढ़ के अगर जाने वाले को इसाले सवाब किया जाए तो मेरा रब उसकी कामिल बख्शिश फरमाता है। सुभान अल्लाह। एक अल्लाह के वली थे, बैठे थे, तो एक नौजवान था उनके महफिल में बैठा था। जिस तरह हमारे हुजूर ख्वाजा आलम देखे सुबह ज़ोहर के बाद फिर शाम को एक महफिल जमती थी, बैठते थे आप लोग, अपने दिल की बात कहते थे, उनकी तवज्जो होती थी, मेहरबानी होती थी। असल चीज़ तो तवज्जो से होती है। तो उन्होंने देखा कि वो बच्चा जो है, जवान जो है, बड़ा परेशान था। तो उनकी महफिल में बैठा था, तो उन्होंने पूछा बेटा क्या बात है? तो कहने लगा जी कि मेरी वालिदा का पिछले दिनों इंतकाल हो गया है, तो मैं देख रहा हूँ उस बेटे को, उस बच्चे को अल्लाह ने इतना उस पर करम था कि उसको कशफ था कबूर का। तो उसने कहा जी मैं देख रहा हूँ कि मेरी वालिदा को अजाब हो रहा है कब्र में। तो आप फरमाते हैं कि हदीस मुबारका मेरे सामने थी कि अगर इतना कलमा शरीफ पढ़ के अगर किसी को, तो मैंने इतना कलमा शरीफ पढ़ा हुआ था, तो मैंने दिल ही दिल में उसको, बेटे उसको बताया नहीं नौजवान को, दिल ही दिल में उसकी वालिदा को इसाले सवाब कर दिया। तो आप फरमाते हैं कि थोड़ी देर गुजरी, वो बड़ा हशाश बशाश था। तो मैंने फिर सवाल किया, वो अल्लाह के वली कह रहे हैं। तो कहने लगा जी मैंने अब देखा मेरी वालिदा बड़े जन्नत के बागों में से बाग में है। तो इसलिए ये कलमा शरीफ जो है ना, मेरे नबी ने फरमाया एक पलड़े में रख देना कलमा शरीफ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और दूसरे पलड़े मेरे नबी ने फरमाया सारी खुदाई को भी रख देना, तो ला इलाहा इल्लल्लाह कलमा वारी होता है। एक कलमा ही ना जो ईमान देता है, एक कलमा जो कुफर और शिर्क की नजास्तों से पाक करता है। तो इसलिए कोशिश किया करें जाने वालों के लिए कलमा शरीफ जितना भी आप पढ़ सकते दुआ कर लिया करें, अल्लाह उनकी बरकतें फरमाता है। मैं जब ये देख रहा था तो मेरा एक बदम में माजी में चला गया। एक वक्त था कि हम पूरे गांव को आप जमा किया करते थे, और जब ख़त्म होता था सारे गांव वाले मिल के शाम को बड़ी मुश्किल से एक कुरान की तलावत किया करते। ये तो आम बातें हैं, ये तो इसमें कोई ऐसी, लेकिन एक वक्त आया मेरे सामने देखेंगे 302 कुरान पाक लिखे हुए। अब सोच ले जरा, ये एक हस्ती का कमाल नहीं है, ये उसकी करामत नहीं है, ये उसका फैज नहीं है कि जब सारा गांव मिलके कुरान बा मुश्किल पढ़ता था खत्म के लिए, और उनकी करम नवाजी है देख लीजिए एक जगह पर, इस सब जगहों के नहीं। और मैं जब पढ़ रहा था ना कि जो हम पढ़ के इसाले सवाब करते हैं 9 मई को, जो हमारे उलमाए कराम हुफाज कराम, और या जो हम 31 दिसंबर सरकार छोटी जो दुआएं होती है उनमें तो सब हम यहीं बैठ के पढ़ते हैं ना, जो सब पढ़ के देते हैं। तो मैं, इन्होंने मुझे फहरिस्त दी तनवीर साहब ने, तो मैं हैरान रह गया कि कलमा शरीफ करोड़ों की तादाद में था, और दुरूद पाक भी करोड़ों की तादाद में था, और कुरान करीम तो हजारों की तादाद में लोगों ने, मेरे ख्याल में वो लाख तक पहुंच जाते थे, जो 31 दिसंबर को फकत मेरे मसाजिद और मदारस के उलमा और हुफाज पढ़ के अपने शहर के लिए साले सवाब करते हैं। और मैं यहाँ कलमा शरीफ और दुरूद शरीफ देख रहा था तो मैं हैरान ही हो गया कि देख ले 2 लाख एक जगह लिखा हुआ है, 1 लाख एक जगह लिखा हुआ है, 1,25,000 एक जगह लिखा हुआ है। तो इसी तरह जो सारे के सारे, फिर कलमा शरीफ भी देख लें कितना, ये दुरूद शरीफ है जो मैं आपको बता रहा हूँ लाखों की तादाद में। और जब आप ये सोच लें कि फकत बिस्मिल्लाह ही पढ़ लेते हैं ना, तो मेरा रब चाहे तो बिस्मिल्लाह पर भी बख्शिश फरमा सकते। फातिहा शरीफ, मेरे अली मुर्तज़ा ने इरशाद फरमाया कि अगर अल्लाह इस मेरे नबी की उम्मत को अजाब देना होता ना, ये तो हमारे अपने करतूत है, हमारे काम है, तो मेरे अली मुर्तज़ा फरमाते मेरा रब कभी सूरह फातिहा नाज़िल ना फरमाता। हम क्या करते हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, सूरह फातिहा पढ़ते हैं, सूरह इखलास पढ़ते हैं, और एक बार पढ़ने से तिहाई कुरान, 3 बार पढ़े पूरे कुरान का सवाब, और फिर क्या करते हैं अपने महबूब नबी पर। यारो याद रखो ये महबूबी की निस्बत है जो मुझे और तुझे ईमान अता करती है, जो कुफर और नजास्तों से निकालती है। उस महबूब को मोहब्बत से याद किया करो, दुरूद पाक कसरत से पढ़ा करो। और जलाउल वफा में एक किताब है, लिखने वाले जो है ना वो दुआ के भी कायल नहीं, लेकिन लिखने पर मजबूर है, उस किताब को उठा के पढ़ लें। वो लिखते हैं कि जिस दुआ से पहले दुरूद पाक पढ़ा जाए और जिस दुआ के आखिर में दुरूद पाक पढ़ा जाए, अल्लाह की रहमत से बाइद नहीं है
کہ بیچ میں جو آپ مانگ رہے ہیں اللہ اس کو قبول نہ کرے. اس لیے درود پاک کثرت یہ محبت کی نشانی ہے اپنے محبوب نبی سے. تو دعا کریں اللہ رب العزت میری آپ سب کی حاضری کو قبول فرمائے. حاجات دین و دنیا والآخرہ وتطهرون بها من جميع السيئات وترفعون بها أعلى الدرجات وتبلغون بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا رب العالمین آج کی اسی سال سماعت کی محفل کو اپنی بارگاہ قدسیہ میں قبول و منظور فرما. جو کچھ ہم نے پڑھایا جو کچھ پڑھ کے میری ملک کیا گیا یا رب العالمین تیری پاک بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما. آقا کریم نبی رحمت کی بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً پیش کرتے ہیں مالک قبول و منظور فرما. محبوب کریم کا صدقہ یا رب العالمین اہل بیت اطہار امہات المومنین صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین خلفائے راشدین عشرہ مبشرہ شہدائے احد و بدر شہدائے کربلا شہدائے اسلام تابعین تبع تابعین ائمہ مجتہدین مفسرین محدثین چاروں سلاسل طریقت حضور سیدنا غوث پاک حضور سیدنا مجدد پاک سلسلہ علیہ نقشبندیہ مجددیہ سلطانیہ جمیع کاملین کی ارواح مقدسہ کو پیش کرتے ہیں مالک قبول و منظور فرما. جمیع کے توسل اور وسیلے سے یا رب العالمین آپ شکیر صاحب کی روح اور فتح کو پیش کرتے ہیں. درجات میں بلندیوں کا فرما. قبر کشادہ منور روشن فرما. اپنی رحمتوں کا نزول فرما. جنت الفردوس میں اعلی و ارفع مقام عطا فرما. یا رب العالمین اس گھر سے تعلق رکھنے والے اس بستی سے تعلق رکھنے والے جمیل مومنین مومنات مسلمین مسلمات جو بھی میرے نبی کا امتی دنیا چھوڑ گیا مالک سب کی کامل بخشش فرما. یا رب العالمین سب کی قبور کو منور روشن فرما. ہم جتنے یہاں بیٹھے 10 بد دعا ہے مالک ہماری دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. حافظ صاحب کے اہل خانہ کو حافظ صاحب کے والد گرامی ان کے برادران ان کے صاحبزادگان سب کو یا رب العالمین صبر کی توفیق عطا فرما. صبر کی توفیق عطا فرما. یا رب العالمین تیرے کرم کا صدقہ اس پاکیزہ محفل کا صدقہ جو کوئی بیمار ہے اسے صحت عاجلہ کاملہ عطا فرما. جو پریشان حال ہے اس کی پریشانیوں کو دور فرما. ہم سب کو نماز کی توفیق عطا فرما. تلاوت قرآن کی توفیق عطا فرما. کریم آقا کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کی توفیق عطا فرما. مساجد کو آباد رکھنے کی توفیق عطا فرما. اس کا صدقہ ہمارے گھروں میں خیر و برکت عطا فرما. روزی میں رزق میں اولاد میں کاروبار میں عمر میں علم میں برکت عطا فرما. آفات و بلیات سے محفوظ و معمول فرما. سب کو امن سکون اور سلامتی والی زندگی عطا فرما. یا رب العالمین ہم سب کو حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما. دشمنوں کی شرارتوں سے امان عطا فرما. اللہم بجائے نبیک المصطفیٰ و رسولک المرتضی طہر قلوبنا من کل وصف یباعدنا مشاہدتک و محبتک وعمیتنا للسنت والجماعت وشوق للکائک یا ذا الجلال والاکرام وصلی اللہ علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.